فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارک وسلم. معزز حاضرین کرام و محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب تمہارے پاس آئی. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین کرام نے نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا. اہل سنت والجماعت ہی کے مفسرین نہیں بلکہ جو دیگر جماعتوں کے مفسرین ہیں انہوں نے بھی نور کے بعد بریکٹ ڈال کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک لکھا ہے. تو یہاں پر تحقیق کے ساتھ جو اللہ فرما رہا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس نور آیا، تو وہ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے تمام دنیا وجود میں آئی. اب میں کس طرح وہ دنیا وجود میں آئی اس کا ذکر کرنے بیٹھ جاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا، وہ عنوان ہمارے لیے تشنہ لب رہ جائے گا، وہ عنوان مکمل نہیں ہوگا. چیدہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اور کچھ باتیں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں کیونکہ پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، لیکن 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. تو یہاں سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ 40 سال میں حبیب پاک نبی بنائے گئے. حبیب پاک نبی 40 سال کی عمر میں نہیں بنائے گئے. حبیب پاک کو نبی بنا کر اللہ نے سب سے پہلے ان کا نور بنایا، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام اس نور سے معرض وجود میں آئے. یہ حبیب پاک کی شان ہے. تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: قال آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان کی کیفیت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی آدم کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی آدم بنائے جا رہے تھے. ایک اور حدیث میں ہے کہ قال آدم بین الماء والطین، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی جس خمیر سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تھا ابھی وہ خمیر گوندا جا رہا تھا. جس طرح آٹے کو گوندنے کے لیے آٹے میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد آٹا گوندا جاتا ہے، اس کے بعد روٹی بیلی جاتی ہے، پھر پکائی جاتی ہے تو روٹی آتی ہے. تو ابھی اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ آٹے اور پانی کو ملایا جاتا ہے. تو حضرت آدم کے خمیر کو بنانے کے لیے ابھی مٹی اور پانی ملائی جا رہی تھی. رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کیسی شان رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. نہ اس وقت لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے. لیکن اس وقت اگر کوئی شے تھی تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز تھی. اگر آپ اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، حضرت محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میلاد نامہ، آپ اس کو حاصل کریں. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اس کو آپ پڑھیں. انتہائی شاندار آپ نے اس نور محمدی کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ نور وجود میں آیا، کس طرح یہ نور سیر کرتا پھر حضرت آمینہ تک پہنچا. یہ سارا کا سارا معاملہ حضرت محدث دکن نے اپنی کتاب میلاد نامے میں اس کو ذکر کیا. حضرت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام دیکھے آپ.
یہی وہ نور ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، یعنی تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنا حضرت آدم کی وجہ سے نہیں تھا، اور اس سے پہلے کے احوال لکھتے ہوئے مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسد مبارک بنایا گیا تو روح کو حکم ہوا کہ جسم میں جائے، تو وہ روح جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اگر آپ کو ایک کمرے میں لائٹ بند کر کے وہاں ہوا نہ ہو، پانی نہ ہو، اس میں آپ کو چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ اس جگہ پر رہ سکتے ہیں؟ تو یہ روح کا بھی وہی حال تھا کہ روح اب تک لطیف چیز تھی، اب اس کو ایک کثیف چیز جسم میں جانے کو حکم ہوا۔ اب وہ لطیف جو کہیں بھی جا آ سکتی ہے، اب وہ لطیف چیز جسم کے اندر جا رہی ہے تو وہ اندھیرا محسوس کر رہی ہے۔ جس طرح ہم کو اندھیرے کمرے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ روح اس طرح کی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ وہ روح گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کے نور مبارکہ کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، جیسے ہی وہ نور پیشانی میں گیا وہ روح بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم دیا کہ اے فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ وہ سجدہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ نور محمدی کی وجہ سے وہ سجدہ کرایا گیا۔ یہی نور محمدی چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا۔ کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کہ ساری دنیا میں طوفان نوح آیا، وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ساری دنیا ڈوب گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے بچی؟ کس طرح بچایا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو چیز تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، جو ان کی حفاظت کر رہی تھی، وہ چیز نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اسی طرح نمرود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دیکھا کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کا سارا گلزار ماحول بنا ہوا ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ آپ کی صورت میں ہے، آپ اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ نمرود نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا، وہ کس وجہ سے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اسی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطن میں، حضرت ابراہیم کی پیشانی میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کیوں نہیں چل رہی تھی؟ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صلب میں اللہ نے نور محمدی کو رکھا تھا۔ اسی صلب سے حضرت حبیب پاک علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی حفاظت کی۔ تو یہ نور محمدی چلتا 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 حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو حضور کے دادا ہے ان کے پاس آیا۔ اس وقت کا کیا ماحول، قریش کے لوگ جب بھی قحط سالی کا معاملہ ہوتا، عرب میں بارش نہیں ہوتی مکہ مکرمہ میں، حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کر قریش کے لوگ ایک پہاڑ پر لے جاتے، اور جا کر وہاں پر اس حضرت عبد المطلب کے جو ماتھے میں نور چمکتا تھا، اس نور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو اللہ اس نور کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو قبول کرتے ہوئے وہاں پر باران رحمت کا نزول فرماتا۔ وہاں بارش ہوتی، کس لیے؟ اس نور کے وسیلے کی وجہ سے۔ اور وہی نور حضرت عبد المطلب سے ہوتا ہوا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد ہے ان کے پاس آیا۔ اس کے بعد وہ ہوتا ہوا جب 24 سال کی عمر شریف میں آپ کی شادی حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ نور حضرت آمینہ میں منتقل ہوا۔ اس وقت قریش فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، اس دن ہم نے دیکھا کہ قریش کے سارے قبیلے کے جو جانور تھے وہ بولنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ مبارک ہو کہ وہ نور جس کا ہمیں صدیوں سے انتظار تھا، وہ نور اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں سرایت کر گیا ہے۔ اب وہ اس آخر الزمان نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ کس طرح کا ماحول رسول پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بنا، اور یہی نور کی جھلکیاں حبیب پاک علیہ السلام کے دندان میں، حضور کی آنکھوں میں ہمیشہ سمایا رہتی تھی۔ یہی نور تھا قرآن میں جس کو
حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو نور ٹریول کر رہا تھا، سفر کر رہا تھا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میری عمر کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ آسمان میں چمکتا ہے۔ صرف 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے۔ آج چمکتا ہے تو پھر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں جو ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ لگائے کہ کتنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر ہوگی۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا کہ میں نے اس 70,000 سال کے بعد چمکنے والے ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ نور وہ میں ہی تھا، وہ میری جبین کا نور تھا۔ محدثین اس حدیث کی نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل میں لکھتے ہیں کہ وہ نور کب چمکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت حبیب پاک کے نور کو بنایا تو وہ نور اللہ کی نورانیت میں محو ہو گیا، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ کبھی وہ نور قیام کرتا، کبھی وہ نور رکوع کرتا، کبھی وہ نور سجدہ کرتا، کبھی وہ نور ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ یہی کیفیت اس نور کی تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کا مقام بتلاتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ وہ 70,000 سال کے بعد ستارہ کب چمکتا تھا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھایا کرتے تھے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حبیب پاک کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوتا تو پھر رسول پاک کے قیام کا کیا عالم ہوگا، رسول پاک کے رکوع کا کیا عالم ہوگا، رسول پاک کی مدح و ثنا کا جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اس کی حمد و تسبیح و تہلیل کرتے تھے اس کا کیا مقام ہوگا۔ رسول پاک سجدے میں ہوتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو وہ نور ظاہر ہوتا، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے تو وہ نور غائب ہو جاتا۔ تو یہ وہ اس نور کی شان ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب کیا آپ نے اصحاب فیل کا وہ واقعہ نہیں دیکھا؟ کیا ارشاد ہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حبیب مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھتا وہی ہے جو موجود ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ حبیب پاک کی ولادت سے 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اصحاب فیل کا، جو ابرہہ فوج کو لے کر آیا تھا، ہاتھیوں کی فوج تھی۔ اور اس وقت بھی جب وہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا، ایک ابرہہ کا خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمودہ تھا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا، حضور کے دادا کو، ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو اس ابرہہ کے ہاتھی محمودہ نے دیکھا تو حضرت عبد المطلب کے قدموں میں وہ سجدہ کر کر گر گیا۔ یہ شان کیوں ظاہر ہو رہی تھی؟ یہ اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ رسول پاک کے دادا تھے۔ تو حبیب پاک کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بعد موسیٰ۔ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے اور جاننے میں بہت فرق ہے۔ جاننے کا بھی لفظ قرآن میں موجود ہے، اگر جاننے کے لیے آتا تو اللہ فرماتا الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ تعلم کے علم کے معنی ہے جاننا، پہچاننا۔ تو اللہ اس کا بھی ارشاد اللہ ایسے بھی فرما سکتا تھا، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ یہ نور محمدی جو سیر کر رہا تھا تو تمام عالم کا وہ مشاہدہ کر رہا تھا، تمام عالم کو وہ دیکھ رہا تھا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیز اس نور سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم تر الی الملأ من بعد موسیٰ۔ اسی رکوع میں اس سے پہلے ایک اور آیت میں ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ تفسیر اس کی اٹھا کر پڑھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ روزانہ عصر کے بعد تفسیر کے درس میں بیٹھے، بہت سارے آپ کے شکوک و شبہات جو ہے زائل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا آپ نے اس قوم عاد کے بارے میں نہیں دیکھا؟
تو دیکھتا وہی ہے جو موجود ہوتا ہے. یہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور حضور کا دور ہزاروں سال کی مسافت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے ابراہیم اور نمرود کا وہ واقعہ نہیں دیکھا جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا کہ رب کے بارے میں، آپ کے رب کے بارے میں ابراہیم سے نمرود حجت کر رہا تھا. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہاں، حضور کا زمانہ کہاں، لیکن حضرت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے نور کا مشاہدہ دیکھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا تھا، یہ ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے دنیا اور آسمان کو کس طرح بنایا ہے. تو رسول دنیا ہی کی چیزوں کو نہیں دیکھتے. اس وقت بھی نبی موجود تھے جب نہ دنیا بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ زمین بنی تھی. اللہ خود اس کا ارشاد قرآن میں فرما رہا ہے کیا اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا جب آسمان اور دنیا کو ہم بنا رہے تھے. تو جس طرح میں نے حدیث سنائی کہ حبیب کا نور اس وقت بھی موجود تھا، نہ لوح تھی، نہ عرش تھا، نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی. اس وقت بھی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک موجود تھا. اور یہی نور مبارک سفر کرتا ہوا 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت حضرت سیدنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے تولد ہوا. اور اس وقت کی کیا کیفیات تھی، کیا گھڑیاں تھی. خانہ کعبہ 3 دن تک روایتوں میں آتا ہے کہ جھومتا رہا، اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر جس طرف تھا وہ اس طرف خانہ کعبہ جھکا ہوا تھا 3 دنوں تک. ایک کفار نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. دیکھنے والوں نے کہا کہ اس وقت عرب میں ایسا اجالا آ گیا تھا، ستارے ہمارے سروں کے قریب آ گئے تھے، ہم ڈر گئے تھے کہ یہ ہمارے سروں پر اب گر جائیں گے. اتنی نزدیک ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی کا کس طرح اہتمام کیا کہ اس سال، جس سال حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے حاملہ عورتوں کو لڑکوں سے سرفراز فرمایا. اس سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ لڑکی منحوس ہوتی ہے یا لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہونا چاہیے، نہیں، معاملہ یہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ بچی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفنا دیا جاتا. باپ اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو لے جا کر زندہ قبر میں دفن کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ چاہا کہ محبوب کی میلاد ہو اور اس وقت بھی کسی پر ظلم ہوتا رہے، کسی پر زیادتی ہوتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی ولادت کے صدقے میں سارے کے سارے عرب والوں کو، ساری کی ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکوں سے لوگوں کو سرفراز کیا. یہ محبوب کی ولادت کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا. آئندہ ہم اس کی تفصیل اور تشریح کو اور آگے سماعت کریں گے کہ کس طرح ولادت کے وقت کے ماحول تھے. اور جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو عام بچوں کی طرح آپ کی ولادت نہیں ہوئی. جس طرح ہمارے پاس بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سگا باپ بھی ہو تو اس کو ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس طرح کہ وہ عالم میں ہوتا ہے غلاظت میں سے نکلا ہوا، سگا باپ بھی ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس طرح کی اس کی خون میں حالت ہوتی ہے. لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا کیا عالم. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ غسل کیے ہوئے تھے، آپ ختنہ کیے ہوئے تھے، آپ ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اور جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن میں حبیب پاک کے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی آواز آ رہی ہوتی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا اور سننا چاہا تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کر رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ ربی حبلی امتی، اے مولا میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. آج ہم سے کہتے ہیں کہ تم نبی کو اتنا کیوں یاد کرتے ہو، نبی کی میلاد پر اتنی خوشی کیوں کرتے ہو، اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس نبی کو کیوں نہ یاد کریں جو پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش و مغفرت کی دعا کر رہا ہے. ہمارے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام راتوں کو جاگا کرتے، رات بھر رب کی بارگاہ میں سجدے کے ذریعے
اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے، اس نبی کو ہم کیسے بھول جائیں؟ یاد رکھ کے ہر چیز کا ایک دور آتا ہے۔ محرم کا جس طرح مہینہ آتا ہے تو ہم حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو حضرت امام حسین کی شہادت سے نسبت ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، قرآن کا ذکر کرتے ہیں، مسجدوں میں قرآنوں پر قرآن ختم ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ تو یہ رمضان قرآن سے وابستہ ہے، اسی لیے رمضان آتا ہے تو قرآن کی محبت آتی ہے، قرآن سے الفت پیدا ہوتی ہے، قرآن کا اور تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کو اور پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں تو دیگر مہینوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کا جس طرح رمضان میں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول حضور کی میلاد کا مہینہ ہے۔ حضور کا ذکر تو ہر آن ہر لحظہ ہم نہ بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کئی ہزار فرشتے صبح اور کئی ہزار فرشتے، روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اور پھر شام کے وقت میں 70,000 فرشتے ہر حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو ایک مرتبہ جو گروہ 70,000 کا آ جاتا ہے، پھر قیامت تک ان کو دوسری مرتبہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو اتنے فرشتے اللہ کے حبیب کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر نہ بھی کریں تو حبیب کا کچھ جاتا نہیں ہے۔ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ جو جس کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے وہ اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میرا سب سے زیادہ ذکر کرے گا وہ کل قیامت کے دن میرے قریب سے قریب تر ہوگا۔ تو ہم حبیب کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دامان مصطفیٰ کل بروز حشر نصیب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس طرح میلاد کا مہینہ آتا ہے حبیب پاک کی آمد کی خوشخبریاں سنانے لگتے ہیں، حبیب پاک کی آمد کے واقعات کو ان کی آمد سے پہلے کے واقعات کو سناتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی ایام ہوتے ہیں جس میں عاشقوں کے دل میں عشق و محبت کا سمندر رواں ہوتا ہے، اور ہر عاشق چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی میلاد کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، علم دین کا شغف حاصل کروں۔ تو ان ایام میں میلاد کا تذکرہ کرنا کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ میلاد کا تذکرہ، حضور کی آمد کا، حضور کے معجزات اور کمالات کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن ان خاص ایام میں کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور اب ہم کو کیا کرنا چاہیے آنے والے 12 ربیع الاول کے دن؟ یہ علماء لکھتے ہیں کہ عید الاعیاد ہے۔ قرآن میں بہت سارے لوگ ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عید کیسے ہو گئی؟ صرف 2 ہی عیدوں کا ذکر ہے حدیث میں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الضحیٰ ہے۔ یاد رکھے تیسری عید کا بھی ذکر ہے۔ وہ تیسری عید کون سی ہے؟ جس نماز کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس دن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الایام اور عید کہا ہے۔ جمعہ کے دن کو بھی عید کہا جاتا ہے۔ تو جس حبیب کے صدقے میں جمعہ ملا، جس حبیب کے صدقے میں قرآن ملا، جس حبیب کے صدقے میں عید الفطر ملی، جس حبیب کے صدقے میں عید الضحیٰ ملی، تو اس حبیب کے آنے کی دن کو اگر عید کہہ لیا جائے تو اس میں کیا قباحت کی بات ہے؟ کیا قباحت کی بات ہے؟ کیا کوئی بری بات ہے؟ عید منانا، اس دن سیلیبریٹ کرنا، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، نہ یہ کوئی بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں اس نئے کام کو جو پہلے نہ ہوا ہو۔ حبیب پاک کی میلاد کا تذکرہ تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور آج سے 100 سال پہلے تک بھی حرمین شریفین میں، مکے میں اور مدینے میں حبیب پاک کی میلاد کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ یہ تو آل سعود نجد کی اولادیں آنے کے بعد سے یہ ذکر رکا، ان لوگوں نے بہت سی تبدیلیاں لائی۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ 2023 میں ان کا وہ خاتمہ ہونے والا ہے جس کا معاہدہ انہوں نے کیا تھا ترکی کے ساتھ۔ ترکی والے جب تک مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ان کی حکومت تھی، بڑی شان و عظمت کے ساتھ رسول پاک کا میلاد منایا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان جب سفر مدینہ سے، مکے سے تشریف لائے حج کر کے، آپ نے وہاں پر رہ کر انوار احمدی نامی کتاب کو تصنیف کیا، جو حضور کی سیرت پر لاجواب کتاب ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن آتا، تمام علماء عرب اس وقت مدینہ منورہ میں جمع ہوتے، رسول پاک کی بارگاہ میں حضور کی میلاد کے تذکرے کرتے۔ کوئی حضور کی میلاد کے پہلے کے واقعات سناتا، کوئی بعد کے واقعات، کوئی حضور کے معجزات، کوئی حضور کی سیرت پر بیان کرتا۔
یہ بیان کرنے کے بعد سارے کے سارے کھڑے ہوتے، رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے، اس کے بعد لوگوں کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی، اس کے بعد مدینے میں رہنے والے رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیتے، مکے میں رہنے والے جہاں پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مقام ہے اس مقام پر جاتے اور خوشیوں کو مناتے۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں باضابطہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیا جاتا تھا۔ اسی کو دیکھ کر حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی نے اپنی کتاب میں تو لکھا، اور آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کتاب کو لکھنے والے لکھ دیتے ہیں لیکن پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ علماء پڑھتے ہیں، علماء میں سے بھی بہت ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری کتابوں کو نہیں پڑھتے، یعنی جو درسی کتب ہوتے ہیں صرف اسی کا مطالعہ کرتے ہیں، دیگر کتابیں ان کے پاس نہیں پہنچتی۔ تو کتاب لکھیں گے تو 2 4 لوگ 10 لوگ پڑھیں گے۔ تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان کی نگاہ جو تھی دور کی نگاہ تھی، بہت دور کیا آپ سوچا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم کتاب میں لکھیں گے تو کچھ لوگ پڑھیں گے، بھول جائیں گے، لیکن ایک ایسے کام کا انعقاد انہوں نے مکہ مسجد سے کیا، وہ آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ کام کیا تھا؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرز پر مکہ مسجد میں خطبہ میلاد پڑھا جانے لگا۔ یہ ایجاد حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان کے دور میں ہوئی، اور آپ نے ایسے ہی اپنے سے نہیں کیا بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جید علماء کرام کو دیکھ کر انہوں نے اس کا انعقاد عمل میں لایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور یہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے، جہاں کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی عقیدہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی جس طرح بادشاہ کا کوئی عقیدہ ہو تو رعایا کے اندر بھی وہی عقیدہ ہوتا ہے۔ تو شہر کی جو سب سے بڑی اور جامع مسجد ہے وہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ میلاد النبی منانے والوں کا عقیدہ ہے، تو وہی عقیدہ لوگوں کے اندر رائج ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 12 ربیع الاول کے دن اگر آپ نئے کپڑے بنا سکتے ہیں تو بنائے، اللہ نے استطاعت دی، نہیں تو جو صاف کپڑے ہیں جو جمعہ کے دن ہم پہنتے ہیں، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، اس کو آپ زیب تن کرے، عطر لگائے، ہو سکتا ہے تو میلاد کے جلوس میں شرکت کرے۔ جلوس میں شرکت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف نعرے لگاتے ہوئے چلے جائیں۔ حبیب پاک کی میلاد منانے کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو جانیں۔ جہاں اگر مجالس منعقد ہو رہے ہیں تو ان مجلسوں میں شرکت کرے، حضور کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرے، اس دن نمازوں کی پابندی کرے۔ عام دنوں میں نمازیں چھوٹ جاتی ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اے مولا آج تیرے حبیب کی میلاد کے دن میں 5 وقتہ نمازیں ادا کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اس میلاد کے صدقے میں ہمیشہ کے لیے 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ کوشش کرے حضور کی میلاد سب سے بہتر، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی گفٹ دینا ہے تو نمازوں کا پابند بننا ہے، کیونکہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حبیب پاک کو خوش کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرے، اور اس میلاد سے آپ کوشش کرے کہ ہم نمازوں کے پابند ہوں گے، ذکر و اذکار کو پڑھیں گے، اور اس میلاد سے ایک کوشش کرے کہ روزانہ 1 رکوع یا 2 رکوع ہم قرآن پاک کا ختم کریں گے، کیونکہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہوتا ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ قرآن کی طرف آئے، یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفہ پیش کرے۔ غیر شرعی اعمال، گانے لگا دینا یا اس طرح کی آوازیں نعتوں کی شکل میں ہو لگا کر ناچنا، یہ ہمارا اسلام کا، مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ زور زور سے نعرے لگا کر لوگوں کو تکلیف دینا، جلوس میں جائے، با ادب جائے، وضو کے ساتھ جائے، جب نماز کا وقت ہو جلوس کے درمیان بھی آپ نماز ادا کریں۔ اس طرح اگر جا رہے ہیں تو جائے، ورنہ جلوس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں محافل سجی ہے ان محافل میں، مجالس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے اور اپنے قلوب کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق سے معمور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان کو، ہمارے شہر حیدرآباد کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔